دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ذکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ ناظرین آئیے ڈالتے ہیں اہم خبر پر ایک نظر۔ ناظرین، آقائے دونوں جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برطانوی پارلیمنٹ کی دیواریں گونج اٹھیں۔ دراصل حال ہی میں کینیڈا میں سابق بورڈنگ اسکولوں سے قدیم مقامی نسلوں کے بچوں کی ہزاروں خبریں برآمد ہونے پر احتجاج کے دوران مظاہرین نے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کے مجسموں کو گرا دیا تھا اور ان پر کالک مل دی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اس عمل کو مجسموں کی بے حرمتی قرار دیا تھا، جس کے بعد پارلیمنٹ میں بادشاہوں اور ملکاؤں کی مورتیوں کی تذلیل اور توڑ پھوڑ پر 10 سال قید کی سزا کا قانون پیش کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مسلم خاتون رکن اسمبلی ناز شاہ نے ایک نہایت جذباتی اور پرجوش تقریر میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا معاملہ اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ صرف بادشاہوں یا ملکاؤں کی نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر بھی سزا کا قانون بنایا جائے۔ ناز شاہ نے برطانوی اراکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آپ کو اپنے بادشاہوں کی مورتیوں سے پیار ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے ہمارے پیغمبر محترم ہیں۔ اس لیے ہمارے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپ میں بار بار شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں کو بند کروایا جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایسا بھی ایک قانون بنایا جائے۔ ناز شاہ کی اس بے باکی اور حق گوئی کی ہر جگہ ستائش کی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ The proposed legislation will put a maximum 10-year sentence in place for those people that damage or attack statues, asserting into British law a significantly higher penalty for attacking a statue. Which begs the question, why? Why will a person be given a much more significant penalty for attacking a stone or an iron statue compared to if they were to damage a stone wall or an iron gate, especially because in their physical form they are identical, neither are alive, can't be injured or have their feelings hurt and are made of the same elements. Yet for one, there is much more of a significance. I simply ask why. It is because we recognise that statues symbolise the historical, cultural and social feelings of our nation, and thus protecting feelings linked to such sensitivity is essential to preserve civil order. It is because, as the Justice Secretary told the Commons, this bill ensures our courts have sufficient sentencing powers to punish the emotional harm caused by this type of offending. Yes, you can go out, debate, discuss, disagree, and even respectfully, vehemently oppose any historical figure. But when someone defames or vandalizes statues of people like Winston Churchill in a mob-like fashion, who means so much to millions of Britons who hold his efforts during the Second World War so close to their hearts, then that does threaten the cohesive nature of our nation. We cannot pretend that a Western liberal democracy like Britain does not consider feelings when it comes to such situations, whilst at the same time today passing a law through Parliament giving such importance to protecting statues based upon commemorative feelings. As a Muslim, Madam Deputy Speaker, for me and millions of Muslims across this country and quarter of the world's populations that is Muslim too, with each day and each breath, there is not a single thing in the world that we commemorate and honour more than our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. But when bigots and racists defame, slander or abuse our Prophet, peace be upon him, just like some people do the likes of Churchill, the emotional harm caused upon our hearts is unbearable. Because for 2 billion Muslims, he is the leader we commemorate in our hearts, honour in our lives, and forms the basis of our identity and our very existence. In fact, the noted playwright George Bernard Shaw said about the Prophet, peace be upon him, he was by far the most remarkable man that ever set foot on this earth. He preached a religion, founded a state, laid down a moral code, initiated numerous social and political reforms, established a powerful and dynamic society to practice and represent his teachings, and completely revolutionised the world of human thought and behaviour for all times to come.
To those who say it's just a cartoon, I won't say it's only a statue, because I understand the strength of British feeling when it comes to our history, our culture and our identity. It's not just a cartoon, and they're not just statues. They represent, symbolise and mean so much more to us as human beings. To conclude, whilst this law will now protect civil order and emotional harm when it comes to secular and political figures such as Oliver Cromwell and Churchill, and does not necessarily for other figures that many people in modern Britain hold close to their hearts, such as Jesus, the Prophet Muhammad, peace be upon him, Moses, Ram, Buddha, Guru Nanak and many others, it does show that we recognise there is such a thing as emotional harm. And finally, we must ask ourselves, when striking the careful balance to protect such emotional harms, can there and should there be a hierarchy of sentiments? Thank you. मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।